صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو پھر کتنا حساس معاملہ ہو گیا جب ولی کی عداوت، ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی قرار پائی کہ اب اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو اب پھر ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ولی کو پہچانے کہ ولی ہے کون، کہیں ہم اس کی مخالفت نہ کر بیٹھیں اور ہم اللہ جل شانہ کے قہر و غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں اسی حدیث میں جو بخاری کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، قوتیں میں ڈال دیتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنے کی توانائی خاص اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کان اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری اس دی ہوئی خاص قوت سے سنتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑائی کی قوت خاص طور کے اوپر میں اس میں ڈال دے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ میری عطا کردہ خاص قوت سے چلتا ہے۔ آصف بن برخیہ آنے واحد کے اندر تخت بلقیس لے آیا کہ نہ لے آیا؟ قرآن نے بیان کیا نا، آنے واحد میں 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، بس وہ شہر سے باہر پہنچ گئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کا تخت لے کر آئے، اس کے آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ اور وہ تخت مکفل کر کے آئی تھی، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا۔ تو کہا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا کہ آج حضور میں لے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت آ جائے گا۔ بڑی بات تھی، لیکن سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کیا شان ہے، پیغمبر تھے، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن پڑھیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ زبور ساری کا عالم نہیں تھا، زبور کی کچھ آیتوں کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہ، جی حضور میں لے آتا ہوں۔ یہ تو دوپہر تک لا رہا ہے، تم کب لاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے کہا ہے نا۔ اور ابھی حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی نہیں تھی تو تخت سامنے پڑا تھا۔ جب اس کو دیکھا تو بے ساختہ کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری دہلیز کے ایک خادم کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے اتنا بڑا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، لفظ سنیے، آنا میں، آتی کا آتا ہوں، بے ہی اس کو ساتھ لے کے، یعنی میں ابھی گیا اور ابھی آیا اور تخت بھی لے آیا، اور وہ وہاں سے غائب بھی دکھائی نہیں دیا اور تخت بھی وہاں موجود تھا۔ اور حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کہانی کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ جو کرامات پچھلے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے اولیاء کو حاصل تھیں، وہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت باقی امتوں سے، اور حضور کی امت کے اولیاء باقی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب ان کی یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ آنے واحد میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، تو اگر اس امت کے کسی ولی کی ایسی کرامت بیان کی جائے تو اس میں طبیعت میں بے چینی کیوں پیدا ہو؟ یہ تو حضرت سلیمان کی امت کے ولی کو بھی اللہ کمال دیا ہے، تو محمد عربی کے غلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ تو جو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی خادمہ کو اور آپ سے عقیدت کا دھم بھرنے والی خاتون کو کابل میں محل کی چھت سے دھکا دے دیا گیا، اور جب وہ نیچے پہنچی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زمین پہ رکھ دیا، تو حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کب آئے؟ آپ تو بخارے میں تھے۔ تو برجستہ بولتے ہیں تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدن، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، اور یہ کوئی جو ہے وہ بعید نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ عقل نہیں مانتی، تو معجزہ اور کرامت ہوتے ہی وہی ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دیں۔ جو عقل میں آ جائے وہ تو فن ہوگا۔ ما یعجز بہ العقل،
عقل کی جہاں پہنچ نہ ہو، جو ظاہری اسباب سے ماورا ہو، جو چیزیں ما فوق الفطرت ہوں، تو انہیں ہی تو کرامت، قدرت یا معجزہ کہا جاتا ہے. اور اگر وہ عقل اور فہم اور ادراک میں آ جائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہو. تو اس کی نظیر ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے. اب اللہ کا ولی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن مردوی اور باقی لوگوں نے روایت کیا کہ حضور ولی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے. تو ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے. حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے. تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے. اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی. وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجئے. اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے. اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا. لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود. اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ہے ختم ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا. تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے. ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے. یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے. تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں.